من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ چیزیں اگلے صحیفوں میں تھی، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلیٰ چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بشارتیں سنائی۔ دو بشارتیں سنانے کے بعد اللہ کی جانب سے اس ملنے والے انعام پر آپ کو حکم دیا گیا کہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے، لوگوں کے سامنے بھی آپ ہمارا تعارف کیجئے کہ اللہ کون ہے، اس اللہ نے کیسا قرآن مجید اور کیسی شریعت ہم پر اتاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً کامیاب شخص کا تذکرہ کیا۔ قد افلح من تزکا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر لیا۔ حقوق العباد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور دیگر جتنی عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کو تلف کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اسی طرح اپنے نفس کا تذکرہ کر لیا، یعنی حقوق العباد کو تلف کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ بندوں کی بھی حقوق ہے، پڑوس ہے تو پڑوس کا حق ہے، تو وہ حق مارنے سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ بستی میں رہ رہا ہے تو بستی والوں کا حق ہے، جماعت میں گیا تو جماعت کے ساتھیوں کا حق ہے، سفر پہ ہے تو اپنے کسی مسافر بھائی کا حق ہے، بیوی ہے تو بیوی کا اس پر حق عائد ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے تو اولاد کا حق اس پر عائد ہوتا ہے، رشتہ دار ہے تو قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، دور کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس سارے حقوق تلف کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی سارے حقوق اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل کا تذکرہ کیا، اخص الخصوص اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ گویا نماز والا عمل ایسا ہے جو اپنے آپ کو 100% نماز پر کھڑا کر لے گا، اس کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تاثیر، یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ اسی لیے قیامت کے سلسلے میں بھی باقاعدہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے۔ اگر کسی کی نماز بالکل کھری نکل آئی تو سارے اعمال کا حساب گویا آسان ہی ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے نماز کی ایسی پابندی کی ہے کہ ساری نماز کا حساب بالکل آسان ہے، تو اس نماز کے اندر ایسا پاور ہے، اس نماز کے اندر ایسی طاقت ہے، اس نماز کی ایسی خصوصیت ہے کہ دیگر جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں ان تمام اعمال کے بخوبی یعنی اچھی طریقے سے ادا کرنے پر یہ نماز انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ اسی لیے کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ نبی جی یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے شکایت کرنے والے سے کہا ان قریب اسے اس کی نماز روک لے گی، یعنی اس کی چوری سے اس کی نماز اس کو روک لے گی۔ تو یہ نماز کی ایسی طاقت ہے، نماز کے اندر ایک تاثیر ہے۔ واقعتاً آدمی اگر صف اولیٰ کی پابندی کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ
تکبیر اولا کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو سنن ہے، آداب ہے، خشوع و خضوع پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے سارے دوسرے اعمال، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، بندے کے حق ہو یا اللہ کے حق ہو، اس کو ادا کرنا انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب کی جانب بھی اشارہ کیا کہ آخر لوگوں کا تزکیہ ہو کیوں نہیں رہا ہے، لوگ کیوں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار کیوں بنا نہیں پا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کہ دنیا کا نفع مل جاوے، اور آخرت کے امور کو آدمی پس پشت ڈالے ہوا ہے، یعنی اس کو دوسرا نمبر دیتا ہے اور دنیاوی کام کاج کو پہلا نمبر دیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی محبت کی دلیل ہے کہ جب نماز کا تقاضا آتا ہے اور دنیا کا کوئی کام آتا ہے تو آدمی نماز کے تقاضے کو پیچھے کر لیتا ہے اور دنیا کے کام کو آگے کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور جب صبح فجر کی اذان اس کے کانوں پہ پڑتی ہے تو آدمی دنیا یعنی نیند کو ترجیح دیتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، یہی چیز انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے نفس کو اور اپنے اندرون کو، اپنے دل کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف رہنے نہیں دیتا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کل رأس حب الدنیا کل رأس خطیہ، کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی دنیا کی محبت کرنے لگتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس کو کون سے کام آخرت میں کام آنے والے ہیں وہ یوں سوچتا ہے کہ اچھا آخرت آئے گی تب آئے گی، میں تو ابھی نیند لے رہا ہوں نماز کو چھوڑ کر تو مجھے اپنے بدن کو راحت مل رہی ہے، میں دکان پہ بیٹھ رہا ہوں نماز چھوڑ کر تو مجھے منافع مل رہا ہے، میرے ہاتھوں میں کچھ پیسے آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر آدمی کو دنیا کا ہی نفع نظر آتا ہے اور رفتہ رفتہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت سب سے بڑی یہ وجہ بن رہی ہے، آدمی کو اپنے گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہونے دیتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ دنیا کے کسی کام کی وجہ سے تمہیں نفع جلدی مل رہا ہو کہ میں دکان پہ بیٹھا تو ابھی گراہک آئے گا، ابھی گاہک آئے گا تو مجھے کچھ پیسہ ملے گا، اور ابھی نماز کے لیے جاؤں گا تو دکان بند کرنا پڑے گی، مجھے ابھی نفع نہیں ملے گا، تو دنیاوی نفع تمہیں ابھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نفع ایک نہ ایک دن چھوٹ جانے والا ہے۔ ایک تم 60 سال یا 70 سال کی زندگی جینے کے بعد اس دکان پہ بیٹھ کے کروڑ روپے کیوں نہ کمائے ہو، وہ ایک نہ ایک دن تمہیں چھوڑنا ہے۔ تو اور اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو کام آخرت کے چیزوں سے ہو سکتا ہے، تو آخرت تو خیر ہے یعنی بہتر ہے اور ابقا ہے، یعنی اس کا جو نفع ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جس شخص نے آخرت کو سامنے رکھ کر ایک نماز پڑھ لی تو اس کا نفع ایسا جنت کی شکل میں ملے گا کہ پھر وہ جنت کا کبھی خاتمہ نہیں، جنت کی نعمتوں کا خاتمہ نہیں۔ اس لیے گویا آدمی کو فوری طور پر نفع مل رہا ہو تو اس نفع کو دیکھ کر آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کے سامنے ایک تاریخی حقیقت بیان کی۔ چونکہ اہل مکہ کے آپ علیہ السلام کے مخاطبین دو لوگ تھے، آپ کے سامنے جو لوگ تھے، ایک تو اہل مکہ تھے جو کسی نہ کسی درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کسی نہ کسی درجے میں وہ عمل کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم کا احترام ان کے دلوں میں موجود تھا۔ اور دوسری جانب مدینہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے اہل کتاب یعنی یہود تھے جو کسی نہ کسی درجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے۔ تو قرآن مجید تاریخی حقیقت اہل مکہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ تم لوگ نبی جی کی بات نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلا رہے ہیں وہ بھی آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ اللہ ایک ہے یہ بتلا رہے ہو تو تم نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم بتلا رہے ہیں یہ صرف قرآن میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو جتنی کتابیں دی گئی، جتنے کتابچے اور چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ دیے گئے، ان سارے میں یہ باتیں موجود تھی. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی یہ باتیں موجود تھی. تو جب تم یعنی اے اہل کتاب مدینہ کی، جب تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان رہے ہو تو نبی بھی تو وہی باتیں پیش کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے پیش کی تھی. تو ایک نبی کو مان رہے ہو تو آپ علیہ السلام کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ تم حضرت ابراہیم پر ایمان لاتے ہو اور ابراہیم کی ساری باتوں کو مانتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلا رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو کس کے صحیفے میں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ ملے اس میں موجود تھی. تو جب ابراہیم کا صحیفہ مان رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی بات مان رہے ہو، تو پھر نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس پر تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ فقط اور فقط حسد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ورنہ حق بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ابراہیم ہی کی تو باتیں پیش کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ نے جو باتیں پیش کی وہی تو ہے، نئی باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہیں کر رہے ہیں. یہ حقیقت اہل مکہ کے سامنے پیش کی گئی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ ساری باتیں اگلے صحیفوں میں تھی، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. قسم آسمان کی اور طلوع ہونے والے ستارے کی اور طلوع ہونے والی چیز کی. اور آپ کو معلوم ہے طلوع ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے. کوئی انسان نہیں ہے مگر اس پر نگراں مقرر ہے. سو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پشت اور سینے کی پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بالیقین قادر ہے. اس سورت کا نام سورۃ الطارق ہے اور یہ مکی سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں میں سے ہے. اور اس کا نام طارق رکھنا اس لیے کہ پہلی آیت کریمہ میں ایک لفظ موجود ہے طارق، اسی لفظ کو لے کر پوری مکمل صورت کا نام طارق رکھ دیا گیا. پھر اس صورت کا مضمون جیسا کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کا مضمون واضح ہوتا ہے کہ اس میں عامةً عقائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دو باتیں بیان کی ہے. دو تین چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد ایک بات تو یہ بیان کی کہ ہر انسان اس کی بچپن سے لے کر 55 تک اور موت تک اس کی ایک ایک نقل و حرکت، اس کا ایک ایک فعل، اس کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اس پر فرشتہ متعین ہے. ایک ایک چیز چاہے وہ 7 دروازوں کے اندر بند ہو کے کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، رات کے تاریک اندھیروں میں کرے، کسی بھی چپکے وہ بات کرے حتیٰ کہ اس کا کان بھی نہ سن پائے، صرف اس کا گزر اس کے دل میں ہوتا ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ متعین ہے، وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. جب ایک انسان اللہ کی طرف سے دیا ہوا دماغ کے نتیجے میں ایسا موبائل ایجاد کر سکتا ہے اور ایسی مشین ایجاد کر سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کیا بات کر رہا ہے وہ ساری چیزیں کسی مشین میں اور وہ کمپیوٹر کی وہ میموری میں جب ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ انسان کو بنانے والا، انسان کے دماغ کو بنانے والا کیا ایسی شخص ایسی چیز کو نہیں بنا سکتا؟ ایسی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا جو ایک ایک انسان کی نقل و حرکت کو لکھ رہی ہو؟
اور یہ ساری نقل و حرکت اس لیے لکھی جا رہی ہے تاکہ دوسرا عقیدہ یہ کہ ہم نے یہ چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، انسان با مقصد پیدا ہوا ہے، آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ اس لیے ہو رہی ہے قیامت کے دن یہ سارا سامنے آئے اور کس نے کیا کام کیا ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کو سنائی جائے اور اس کے مطابق جنت اور اس کے مطابق جہنم کا فیصلہ کیا جائے، تو آخرت بھی گویا آنے والی ہے۔ یہ دو عقیدے، یہ دو اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھانے کے بعد انسانوں کے سامنے پیش کی۔ مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ